جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں سفر کر رہا ہوں لیکن آج کچھ خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک دو لوگوں سے میری باتیں بھی ہوئیں، کچھ تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے جواب میں خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ جنرل باجوہ نے کچھ باتیں کی تھیں، اب خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے صدر مملکت کو اور انہوں نے بھی کچھ مطالبات کیے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں خان صاحب کی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دی گئی تھی، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ لیکن بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے، ان کو عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا جا رہا، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے اور کچھ مزید چیزیں ہیں، کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میں شیریں مزاری صاحبہ کی یہ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شیریں مزاری صاحبہ لکھتی ہیں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ عمران خان تو قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے اور صحتیابی کے عمل سے گزر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر نے انہیں ٹانگ پر دباؤ ڈالنے اور ہجوم والی جگہ پر جانے سے سختی سے منع کر رکھا ہے، مگر ان کی ذاتی حیثیت میں عدالتوں میں پیشی پر اصرار کیا جا رہا ہے، جبکہ اسحاق ڈار سلمان شہباز کو ملک سے باہر ہوتے ہوئے ضمانتیں دے دی گئیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر پروٹیکٹیو بیل کے لیے عدالت میں موجود کرپشن منی لانڈرنگ جیسے بڑے جرائم کو میں ملوث ملزمان کو بغیر حاضری کے ضمانتیں کیسے دی گئیں؟ این آر او کے بعد کیا انہیں قانون سے ہی ماورا قرار دے دیا گیا ہے؟ تو بنیادی طور پہ کوشچن وہ یہ کر رہی ہیں کہ خان صاحب کو آج کہا جا رہا ہے کہ جی عدالت میں پیش کیا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے ہر حالت میں، لیکن بہت سارے لوگوں کو پروٹیکٹیو بیل ملی جو ملک سے باہر تھے، تو وہ تو عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سلمان شہباز ہم نے دیکھا کہ وہ جب واپس آئے ان کو بھی پروٹیکٹیو بیل ملی، اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ان کو بھی پروٹیکٹیو بیل ملی، اور دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی اس طرح کی ہیں کہ جناب اس موقع پہ ان کو یہ ملا، اس موقع کے اوپر ان کو ملا، لاہور ہائی کورٹ سے یہ ہوا، فلانی جگہ سے یہ ہوا۔ تو وہ ایک بحث چل رہی ہے کہ اچانک یہ کون سا ایک دم سے ایسا معیار آ گیا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ جی ہر حالت میں ایک بندہ عدالت میں آئے گا تو پروٹیکٹیو بیل ملے گی۔ اب یقیناً آئین اور قانون کے مطابق یہ ہوگا، لیکن اس کے اوپر ایک طرح سے بحث چھڑ گئی۔ اور دوسری چیز، اس موقع کے اوپر عدلیہ کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگلے جو 90 روز کے اندر الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں ہونے، حکومت کیا وہ کروانا چاہتی ہے، الیکشن کمیشن کیا وہ کروانا چاہتا ہے، وہ آپ کے سامنے، اس پہ مجھے کوئی زیادہ تفصیل سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن الیکشنز کس صورت میں ہوں گے؟ الیکشن ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ اس وقت حکومت کے سامنے ایک ہی رکاوٹ ہے عدلیہ۔ اگر عدلیہ نے کہہ دیا کہ الیکشنز آپ نے 90 روز میں کروانے ہیں تو حکومت کو کروانے پڑیں گے۔ اب یہ حکومت کے لیے مسئلہ ہے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے عدالت کی جانب تمام تر توپوں کا رخ کر دیا گیا۔ عدالت کے اوپر جناب حملے بھی ہو رہے ہیں، عدالت کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان عدالت کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ مریم بھی بڑی تنقید کر رہی ہیں۔ تو اچانک جو ہے عدالتوں کے اوپر جو تنقید ہے، بنیادی مقصد اس کا یہی لگتا ہے کہ عدالتوں کو کسی طریقے سے دباؤ میں لایا جائے، یا پھر جو یہ فیصلہ عدالت سے آنا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشنز کروائے جائیں، تو کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا جائے کہ عدالت سے اس طرح کا فیصلہ نہ آئے۔ اب اس کی کوشش تو کی جا سکتی ہے، لیکن عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اور دوسری دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مبہم ہوں۔ اب آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر آپ نے الیکشنز کروانے ہیں، اب اس کے اوپر عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا کہ جی 90 روز کے اندر آپ الیکشن کروائیں، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ گورنر پنجاب صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں غالباً کوئی پٹیشن دی ہے کہ جی یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں، اس فیصلے کی ہمیں تشریح چاہیے۔ تو جن کو بلیک اینڈ وائٹ میں آئین کے اندر لکھا ہوا سمجھ نہیں آیا کہ 90 روز میں الیکشن کروانے، اب ان کو عدالت کا فیصلہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اب مبینہ طور پہ یہ بھی درخواست دے دی گئی اور اس کی تشریح وہ مانگ رہے ہیں۔ اب اس کا کیا ہوگا، کس طرح جو وہ تشریح کریں گے، اس تشریح کرانے کے لیے یہ کسی اور عدالت میں جائیں گے، پھر اس کی تفسیر کرانے کے لیے کہیں اور جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ الیکشن سے بھاگنا ہے، ہر صورت میں الیکشن کو نہیں ہونے دینا، اور وہ جس طریقے سے ہو رہا ہے کہ پھر اب ایک مبینہ آڈیو بھی آ گئی چودھری پرویز الہی صاحب کی ان کے وکیل کے ساتھ، اس حوالے سے چودھری صاحب نے بھی ایک وضاحت دی ہے، ان کے وکیل نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ ڈاکٹرڈ آڈیو ہے، ادھر ادھر سے جوڑ کے، اور ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں اس کے حوالے سے کہا ہے کہ معزز عدالت اس پہ نوٹس بھی لے اور یہ بھی کرے اور وہ بھی کرے۔ تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر چھوٹا سا ایک کام کر لیں نا، دیکھیں اب یہ جو مبینہ آڈیو آئی ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے
کہ اس موقع کے اوپر آڈیو بھی آ گئی، مطلب نہ کسی اور کا تعلق ہے، کسی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، لیکن آڈیو سامنے آ گئی اور اس موقع پہ یہ آڈیو سامنے آئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ہو رہا کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس موقع پہ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اور رانا صاحب کو بڑی فکر ہے کہ جناب اس کی فوراً تحقیقات بھی کروائیں، یا آپ بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس بھی لیں، لیکن نوٹس وہ لیں یا نہیں لیں یہ تو وہ دیکھیں گے. پر ان آڈیوز کا اور ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. فرق تبھی پڑے گا جب آپ جائیں گے انتخاب کے اندر اور الیکشن لڑیں گے، اور الیکشن لڑنے کے بعد آپ اپنا جو ہے لوہا منوائیں گے یا اپنی حکومت قائم کریں گے یا اپوزیشن میں جائیں گے. سیاسی جماعتوں کے لیے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے اسی آڈیو ویڈیو کی سیریز جو چل رہی ہے، بناکا سیریز ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سی سیریز ہے، اس کے ایک اور جو ہے کردار کے حوالے سے کچھ چیزیں سنائی ہمیں سنائی گئی. ہم نے سنی کہ ایک اور شخصیت نے کہا کہ جناب کہ میرے پاس بھی آڈیوز ہیں، عمران خان کی آڈیوز ہیں. مبینہ طور پہ یہ الزام لگا جنرل باجوہ پہ کہ انہوں نے خود یہ کہا ہے. اب اس کے اوپر عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں کی ہیں یہ تو آئین اور قانون کے خلاف ہیں، پتہ چلایا جائے کہ وہ آڈیوز کون ہیں. اور اس میں انہوں نے ہم کا لفظ یوز کیا ہے، ہم سے ان کی کیا مراد ہے، اس میں کون کون شامل ہے، یہ تمام تر چیزیں پتہ کروائی جائیں اور اس میں جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے. اور کافی لمبا تفصیلی انہوں نے خط لکھا ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ جو سارے عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ جی عدالت میں پیش ہو جائیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، حکومت مختلف قسم کے ایکشنز لے رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. اب اوبیسلی جب ایکشنز لیے جاتے ہیں مختلف اداروں کے اندر، کوئی کہیں پہ کیس چل رہا ہے، کہیں پہ کیا ہو رہا ہے، اس میں الیکشن کمیشن بھی ہے، اس میں عدالتوں میں بھی کیس چل رہے ہیں. تو حکومت پی ڈی ایم کی جو حکومت اور ان کے دوست جو ہیں عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو انڈر پریشر لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ابھی تک سمجھے نہیں ہے کہ جب بھی یہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں اس کا الٹا ری ایکشن آتا ہے. باجوہ صاحب نے کہا کہ اسے بتاؤ کہ میرے پاس یہ چیزیں وہ چیزیں میں یہ کر دوں گا. مبینہ طور پہ باجوہ صاحب نے یہ کہا، آفتاب اقبال صاحب یہ کہتے ہیں. اب اس پہ ڈرنے کے بجائے خان صاحب نے ایک اور خط لکھ دیا ہے صدر عارف علوی کو. تو وہ ایک طرح سے جو لیگل راستہ انہوں نے بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی سائفر آیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے وہ بنا دی تھی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، وہاں پہ اجلاس کروایا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب اس اجلاس کا کیا فائدہ ہوگا. اور اس وقت بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ لیگلی اپنا کیس تیار کر رہے ہیں خان صاحب، قانونی طور پہ اپنے کیس کو تیار کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں پھنس جائیں گے اور بڑا مسئلہ بنے گا. اور آپ اگین یہ جو خان صاحب خط لکھ رہے ہیں یہ قانونی طور پہ چیزوں کو تیار کر رہے ہیں. آگے جا کے چیزیں قانونی شکل اختیار کرتی ہیں یا نہیں کرتی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ ہر چیز کو ریکارڈ پہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ چیز بھی وہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں. صدر مملکت کو انہوں نے کہا کہ پتہ کروایا جائے، تحقیقات کروائی جائے کہ یہ جو صحافی بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، کیا باجوہ صاحب نے یہ بات کی ہے، اس کی تحقیقات ہوں یا نہ ہوں. اچھا، کل میری ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل صاحب سے بات ہو رہی تھی اور مختلف موضوعات پہ بات ہوئی، تو انہوں نے لٹرلی جو ورڈ یوز کیا، انہوں نے کہا کہ ہیوج ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ جس قسم کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کبھی وہ کسی صحافی کو فون کرتے ہیں جنرل باجوہ، کبھی کوئی صحافی ان سے ملاقات کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اس طرح کے الزامات تو لگتے رہتے ہیں، جب یہ اس طرح کے الزامات لگیں گے اور آپ ان کو انگیج کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو آپ کے لیے مشکل بن جائے گی. راحیل شریف صاحب پہ الزام لگتے رہے، جنرل کیانی کے اوپر الزام لگتے رہے، لیکن کبھی کسی نے جواب نہیں دیا. بلکہ راحیل شریف صاحب کے حوالے سے آج میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں. میں جب ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے میں کام کرتا تھا تو ایک صحافی آئے، بڑے غیر جانبدار صحافی جو اس وقت کی حکومت کے بڑے قریب سمجھے جاتے اور بڑے سینئر صحافی. وہ وہاں پہ کافی دیر بیٹھے، ان سے بات چیت ہوئی مختلف لوگوں کی، انہوں نے ایک چھوٹا سا کوئی ادھر انٹرویو وغیرہ بھی دیا. میں نے ان سے پوچھا جی کہ ملک میں کیا حالات ہیں، گورنمنٹ کیسی چل رہی کیا ہے. وہ مسلسل انہوں نے کوئی کتنی بار متعدد بار ایک چیز ہی دہرائی کہ جی راحیل شریف صاحب کا بڑا پریشر ہے، وہ حکومت کے اوپر انہوں نے بڑا پریشر ڈالا ہوا ہے. بار بار وہ یہی بات، میں ان سے کوشچن کچھ اور کروں وہ ادھر کریں. تو اب اس طرح کی باتیں انہوں نے اور بھی جگہوں پہ کی ہوں گی، بہت ساری جگہوں پہ کی ہوں گی، راحیل شریف صاحب کے پاس بھی پہنچی ہوں گی کہ آپ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا. اس لیے کہ ایک تو ویسے بھی آپ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق 2 سال تک آپ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں یا اس طرح کی چیزوں میں انگیج بھی نہیں کر سکتے. تو وہ جن جنرل صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہتے کہ یار بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے کہ اس چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہونی چاہیے، قطعاً پاکستان کے حق میں نہیں ہے، انسٹیٹیوشن کے حق میں نہیں ہے. پر اینی وے انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، اب ایک اور چیز جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے
کہیں پہ مریم بی بی نے کہا ہے کہ یہ میری تو یہ حکومت ہی نہیں ہے. اب اس پہ میں اب آپ لوگوں کی حکومت ہے نا، اس لیے وہ یہ کہہ رہی ہے میری حکومت نہیں ہے، یہ عوام کی حکومت ہے. مریم بی بی کہتی ہے میری تو یہ حکومت ہی نہیں ہے. اب پھر جو ہے نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ اپنے چاچا کو گلاب جامن کھلا رہی تھیں، جہاں پہ وہ یہ کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گئی تھیں. یاد ہے آپ کو کہ اس طریقے سے وہ واک کرتی ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں گئی تھیں. اور آپ کو یاد ہے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جی پٹرول کی کچھ روپے قیمت بڑھی ہے، تو میاں صاحب اس میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے. اب جو کل کیا ہے انہوں نے قوم کے ساتھ، جو چند ہفتوں کے دوران، چند دنوں کے دوران شہباز شریف صاحب نے جس طرح پٹرول کی قیمت بار بار بڑھائی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب نے کیبنٹ کی میٹنگ جو ہے وہ لندن میں بلا لی تھی، کیونکہ مہنگائی کا ڈر تھا، پٹرول بڑھنے کی خبریں تھیں، اس طرح کی ساری چیزیں تھیں. میاں صاحب بڑے فکر مند ہوتے تھے. ایک دو دفعہ تو آن لائن میٹنگ سے اٹھ کے بھی وہ چلے گئے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا. تو وہ ادھر لندن میں ہوئی تھی کیبنٹ کی میٹنگ اور بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہوئے تھے. اب جو پٹرول کی اتنی قیمت بڑھی ہے، کل جو جتنے ٹیکسز لگے ہیں، کیا اب کیبنٹ یہاں پہ نہیں آئے گی؟ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کتنی دفعہ شہباز شریف صاحب نے چکر لگائے تھے، تو اب بھی یہاں پہ آ جائے نا اگر میاں صاحب کو فکر ہے. لیکن مریم بی بی کہتے ہیں کہ یہ تو میری تو حکومت ہی نہیں ہے. بھائی حکومت تو یہ آپ کی ہے، اور یہ حکومت اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، عوام نے آپ کو اس کا فیصلہ سنانا ہے الیکشنز کے اندر، ووٹ کے اندر. وہ بتائیں گے آپ کو، جب وہ ووٹ ڈالیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا یہ حکومت کس کی ہے، آپ کی ہے یا کسی اور کی ہے. تو اب یہ جس طرح کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نوٹ کریں گے کہ کل بھی سارا دن عمران خان کے اوپر بحث ہوتی رہی، آج آڈیو کے اوپر بحث ہوتی رہے گی، میڈیا بھی اس پہ پروگرام کرتا رہے گا. لیکن کل جو پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کیا گیا ہے، مہنگائی، جس قسم کا مہنگائی کا طوفان پاکستان کے اوپر نازل کیا گیا ہے، کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے، کوئی مثال ملتی ہے؟ اب مجھے یہی لگتا ہے کہ میاں صاحب تو پکے ناراض ہو گئے. آن لائن میٹنگز میں تو وہ نہیں آ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ آپ کو پتا ہے ماضی میں بھی ان کی غصہ انہوں نے بڑا کیا تھا اور وہ بڑا میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تھے. اب شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ کیبنٹ لیں اور لندن میں آئیں. اگر وہ نہیں آتے تو میاں صاحب کو خود چاہیے کہ ان کو بلائیں اور کہیں کہ جناب ادھر آؤ. لیکن اب ایشو یہ بن گیا ہے کہ میاں صاحب کی جو صاحبزادی ہیں، جو نائب صدر ہیں اور چیف آرگنائزر ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے. چلیں جی، ان کی حکومت نہیں ہے، آپ کی بھی پھر آپ کی حکومت ہوگی یا میری حکومت ہوگی، جس کی بھی حکومت ہوگی عوام اس کا جو ہے فائدہ دیکھ رہی ہے، عوام اس کے ثمرات اٹھا رہی ہے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.